گا تو یہ سارے لوگ جو ہے نا کسی کی جان بھی محفوظ نہیں رہے گی. لیکن اگر ایک آدمی کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا اور اس کو سزا دی گئی تو ساری دنیا سمجھ جائے گی کہ اگر کسی اور کو گولی سے یا تلوار سے یا کسی بھی چیز سے ہم اس کو ماریں گے تو ہمیں بھی مار دیا جائے گا، تو آپ کی اور میری اور ساری دنیا کی جان محفوظ ہو جائے گی اور سب کی زندگی ہے اس میں. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اور تمہارے لیے قصاص اور بدلے لینے میں حیاتن زندگی ہے. یا اولی الالباب، اے عقل والے لوگوں، اگر قصاص کا نظام جاری کرو گے تو سب کے لیے زندگی ہے، کسی کو بھی کوئی قتل نہیں کر سکے گا. لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. ان چیزوں کی وجہ سے تمہارے اندر ڈر پیدا ہو جائے گا، گناہ سے بچنے کے طریقے آ جائیں گے. اب آگے ایک اور حکم، کتب علیکم، لازم کیا گیا ہے تمہارے اوپر، اذا حضر، جب قریب آ جائے، احدکم، تم میں سے کسی ایک کو، الموت، موت. اللہ فرماتے ہیں دو شرطوں کے ساتھ، اگر کسی کو موت حاضر ہو جائے، نمبر 2، اور اس کے پاس مال بھی ہے، مال چھوڑ رہا ہے اور زندگی ختم ہونے کے آثار نمودار ہوئے، تو اللہ فرماتے ہیں الوصیت، تمہاری لیے وصیت کرنا لازم ہے. کتب علیکم، لازم کیا گیا ہے تمہاری اوپر، اذا حضر، جب قریب آ جائے، احدکم، تم میں سے کسی ایک کو، الموت، موت، ان ترکا، بشرطے کہ وہ چھوڑ رہا ہو، خیرن، مال کو، کیا لازم ہے؟ الوصیت، وصیت کرنا، للوالدین، اپنے ماں باپ کے لیے، والاقربین، اور اپنے رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، شرعی طریقے کے ساتھ، حقا علی المتقین، لازم ہے یہ پرہیزگاروں پر. یہاں 2 رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ بھئی یہ حکم پہلے آیا جب اللہ تعالیٰ نے وہ میراث کا حکم نہیں اتارا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے معاشرے کی اصلاح کے لیے وصیت کو لازم کیا کہ تم لوگ اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے اگر کچھ مال کی وصیت کرتے ہو تو لازم ہے یہ کرو. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب سورۃ النساء کے اندر میراث کے احکام جاری ہو گئے تو یہ منسوخ ہو گیا. اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک روایت ہے، اس روایت کی بنیاد پر یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور روایت یہ ہے کہ بھئی جن کا حصہ ہے میراث میں ان کے لیے وصیت جائز نہیں ہے. یہ ایک رائے ہے. ہم اس رائے کے ساتھ متفق نہیں ہیں. ایک تو اس لیے کہ اللہ کی کتاب میں کوئی ناسخ اور منسوخ نہیں. اللہ کو معلوم تھا کہ میں اب یہ حکم نازل کر رہا ہوں اور کچھ دنوں کے بعد سورۃ النساء کے اندر ایک اور حکم نازل کروں گا. اس کو علم تھا. جس کو علم ہوتا ہے وہ ایسی بات کو نازل نہیں کرتا جو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہے ہوں. اور روایت جو ہے وہ خبر واحد ہے، جتنی بھی طاقتور ہو جائے اس کے ذریعے سے قرآن کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا. اور جو لوگ روایتوں کے ذریعے قرآن کو منسوخ کرتے ہیں ہم ان کی ایمان پر بھی اچھا گمان نہیں رکھتے. تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ حکم فرمایا ہے یہ تاحال باقی ہے. اب بھی اگر کوئی مرتا ہے، چونکہ اپنے تیسرے حصے میں ہر مرنے والے کا حق ہوتا ہے 1/3 کے اندر، اور 1/3 کے اندر اگر وہ کسی کے لیے وصیت کرتا ہے،
خواہ والدین کے لیے کرتا ہے، خواہ اولاد کے لیے کرتا ہے، خواہ کسی رشتہ دار کے لیے کرتا ہے، تو قرآن کی تصریح کے مطابق اب بھی کر سکتا ہے۔ کتب علیکم، لازم کیا گیا ہے تمہارے لیے، تمہارے اوپر، الوصیت، وصیت لازم کی گئی ہے۔ بیچ میں جملہ، اذا حضر احدکم، جب قریب آ جائے تم میں سے کسی ایک کو الموت، موت، ان ترک خیرن، اگر چھوڑا اس نے مال، اگر مال چھوڑ رہا ہے اور موت قریب آ رہی ہے تو اس صورت میں تمہاری اوپر وصیت لازم ہے۔ کس کے لیے؟ للوالدین، ماں باپ کے لیے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، شرعی طریقے سے کوئی بھی وصیت کر سکتا ہے، نہ یہ منسوخ ہے نہ ہی یہ مردود ہے۔ حقا علی المتقین، یہ لازم ہے پرہیزگاروں کے اوپر، ان کو لازم ہے کہ وہ رشتہ داروں میں سے یا والدین میں سے کسی کو اگر کچھ دینا چاہتا ہو یا کسی کو نافع پہنچانا چاہتا ہو، یا بعض آنے والے ایسے کچھ پریشانیاں وہ دیکھ رہا ہے، ان پریشانیوں اور مصیبتوں سے اپنی وصیت کے ذریعے اگر یہ والدین اور رشتہ داروں کو بچا سکتا ہے تو اس کو اجازت ہے۔ اب آگے سننے والوں کے لیے قانون ہے کہ جن لوگوں نے یہ وصیت سن لی، مرتے وقت آدمی مر رہا ہے اور وہ وصیت کر رہا ہے، میں سن رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ان کو تنبیہ ہے کہ یہ وصیت تبدیل نہ کر دینا۔ فمن بدلہ، پس جس نے اس وصیت کو تبدیل کیا، بعد ما سمعہ، پس اس کے جب سن چکا، اس نے پوری وصیت سن لی اور اس کے بعد تبدیل کر دی کہ بھئی اس نے ایسا تو نہیں کہا تھا، ایسا کہا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا اسْمُهُ، پس یقیناً اس کا گناہ، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر ہے، يُبَدِّلُونَهُ، جو اس وصیت کو تبدیل کرتے ہیں۔ ان اللہ سمیع، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، علیم، سب کچھ کو جاننے والا ہے۔ اب ایک اور بات، اگر کوئی آدمی وصیت کر رہا ہے اور یہ سننے والے یا وصیت جن کے بارے میں کی جاتی ہے وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آدمی غلط وصیت